آخری بات، یہ میرا مشورہ، یہ میری رائے ہے، اس سے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، یہ میں حتمی نہیں کر رہا ہوں، یہ اوپر جو تقریر ہوئی یہ رائے نہیں تھی، یہ سب بزرگوں کی باتیں تھی، اب یہ میری بات ہے، لاسٹ میں اخیر میں میری بات ہے۔ اگر برا لگے معاف کر دینا، میری عمر اس وقت 35 سال ہے، 36ویں میں لگا ہوں، تجربہ کم ہے، لیکن ایک مشورہ لے کر کے آیا ہوں، ہاں ایک مشورہ لے کر آیا ہوں، وہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، انہیں رشتے نہیں اس لیے بھاگ رہی، ان کی شادی کے لیے جہیز کو پیسے نہیں اس لیے بھاگ رہی، اور پھر رشتے آئیں بھی کیسے؟ کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا، دھیان سے سننا، بہت توجہ سے سنجیدگی سے اس کو لینا، برا لگے تو یہیں چھوڑ کے سلام چاچا روڈ پہ چھوڑ کے چلے جانا، گٹریاں بنا کر کے ہوٹلوں پہ مت کھولنا، یہیں چھوڑ کے چلے جانا۔ سودا ہے، بیچنے کے لیے آیا ہوں، پسند آئے تو لینا، نہیں پسند آئے تو چھوڑ کے چلے جانا، کہیں کچھ مت کرنا، اپنی دکان کی کوئی برائی مت کرنا، کیونکہ کل بھی آپ کو آنا ہے، بہت اہم عنوان ہے کل کا، پیام محبت۔ یہی شہر کے حالات پر جو گنڈا گردی، قتل و غارت گری، شباب اور پتہ نہیں کیا کیا جو چل رہا ہے، انشاءاللہ اس پہ کل مچھلی بازار میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ، لیکن یہ اینڈ کر رہا ہوں نا، یہ بہت خاص ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اور عورتوں سے بہت معافی مانگ کر، اور اگر اس میں اگر میرے گھر کی عورتیں ہیں تو ان سے بہت زیادہ معافی مانگ کر، ویسے وہ بڑی محبتوں سے نوازتی ہیں، لیکن ان سے بھی، کیونکہ قوم کی مفاد کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو میں نے معافی مانگ لی، اس لیے مانگی کہ مجھے تقریر کر کے گھنٹے کے بعد، 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد بہرحال جانا گھر ہے، ہاں یہ خاص بات ہے، یہ خاص بات ہے، اس لیے پہلے ہی جو ہے وہ معاملہ کلیئر ہو جائے تاکہ خیر کے ساتھ گھر جا سکے۔ ہاں توجہ کریں بات، میں نے یوں ہی کہہ دیا، بہت اہم عنوان چل رہا تھا، یوں ہی کہہ دیا، بڑی سنجیدگی سے آپ سنتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ جو بیٹیاں بھاگ رہی، اس پہ کنٹرول کیسے ہوگا؟ توجہ میری طرف دھیان سے، خواتین و آزاد سب، بڑے بوڑھے بچے سب، کنٹرول کیسے ہوگا؟ شادیاں اس وقت ہوتی ہے جب دونوں کی تعداد برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 50 لڑکے پیدا ہوئے، 50 لڑکیاں، تو رشتے آ گئے، رشتہ ہو گیا۔ لیکن اگر 100 لڑکیاں پیدا ہوئی اور 50 لڑکے پیدا ہوئے تو اب کیا ہوگا؟ اب آپ شادی نہیں کرو گے تو وہ بیٹیاں تو آپ تو ایک ایک کر کے گھر بیٹھ گئے خوشی سے، تو اب وہ بیٹیاں کو ان کو رشتے نہیں آتے، کیونکہ بیٹیاں تو زیادہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے جیسے جیسے دور قیامت کے قریب جائے گا ویسے ویسے بیٹیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ قریب قیامت ایک ایک مرد کی سرپرستی میں 50 عورتیں ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے۔ تو جیسے جیسے قیامت قریب ہے، ہمارا ایمان ہے قیامت قریب ہے، تو قیامت کی قریب قربت کی علامت یہ ہے کہ مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوگی، اور اب پوری دنیا کے اندر اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، تو اب عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں، اور اگر اب تم ایک ایک ہی عورتوں پر اکتفا کرو گے تو پھر ان کے ساتھ کون شادیاں کرے گا؟ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، جن کو اللہ نے اتنی استطاعت دی ہے، وہ ایک کے علاوہ 2 بھی کرے، 3 بھی کرے، 4 بھی کرے۔ اور خواتین سے میری گزارش ہے اس معاملے میں وہ اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے بلکہ اپنے شوہر کا سپورٹ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی عورتوں کی سوچ اتنی گندی ہو چکی ہے کہ وہ شوہر کو زنا کرتے ہوئے دیکھنا تو پسند کرتی ہے، مگر شوہر کو دوسرا نکاح کرتا ہوا دیکھنا پسند نہیں کرتی۔ زنا کرنے والے کو لوگ اتنا برا نہیں سمجھتے جتنا دوسرا نکاح کرنے والے کو لوگ برا سمجھتے ہیں۔ پورے محلے میں، پورے گاؤں میں چرچا ہوتا ہے، اس نے تو دوسرا کیا، اس نے دوسری کیا، اس نے دوسری کیا، ارے دوسری کیا تو اس نے جرم کیا کیا ہے؟ اسلام نے اجازت دی ہے مثنی و ثلاث و رباع، اور اللہ فرماتا ہے کہ 2 3 4 کر سکتے ہو۔ غوث پاک کی 4 بیویاں تھی، غریب نواز کی 2 بیویاں تھی۔ اسی طریقے سے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے ازواج کیا، اور اسی طریقے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تو درجنوں بتائی جاتی ہے۔ تو یہ عیب کی بات نہیں ہے
اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ تمہارا شوہر کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے زانی کہلا کر دنیا میں ذلیل ہو اور آخرت میں جہنم میں جائے، اپنے شوہر سے کہو دوسری تیسری کر تاکہ دنیا میں بھی تجھے عزت ملے اور آخرت میں بھی تو جہنم سے بچ جائے۔ اس لیے کہ ہر شوہر ایک ہی بیوی پہ اکتفا نہیں کر سکتا، ایک بیوی کے بعد بھی اس کی پیاس بچتی ہے تو اس کو بجھانے کے لیے جائز راستے دو تاکہ زنا کے اڈوں پہ نہ جائے اور وہ اپنی ناجائز خواہشات کی طرف نہ جائے۔ لیکن جو دوسری تیسری کرتے ہیں ان سے میری گزارش ہے، عام طور پہ دوسری تیسری جو بیویاں ہوتی ہیں اس میں کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ ایک بات، ہر دوسری بیوی 99% لوگ ناجائز تعلقات پہلے قائم کرتے ہیں پھر کرتے ہیں، یہ طریقہ چھوڑ دو۔ جیسے پہلی کو ارینج کیا تھا، سب کو لے کر ڈھونڈا تھا، ویسے دوسری کو بھی ڈھونڈو، سب کو اعتماد میں لے کر کے کرو، تیسری ڈھونڈو، چوتھی ڈھونڈو، کوئی برائی نہیں ہے، اور شان سے لاؤ اپنے گھر میں۔ اس لیے کہ زیادہ بیویاں رکھنا یہ عیب کی بات نہیں ہے بلکہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور یہ جو بھاگنے پہ کنٹرول اسی طرح ہو سکتا ہے۔ رشتے نہیں آتے اس پہ کنٹرول، کیونکہ مرد کم ہے عورتیں زیادہ ہے، تو 2-3 آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے۔ لیکن پہلی چیز تو یہ افیئر کر کے دوسری مت لانا، ناجائز کر کے دوسری مت لانا، راستہ صحیح اختیار کرنا۔ جس راستے سے غوث پاک گئے تھے اسی راستے سے جانا، جس راستے سے غریب نواز گئے تھے اسی راستے سے جانا۔ یہ نہیں کہ پہلے پٹا رہے ہیں، پھسلا رہے ہیں اور پھر مہینوں تک کے گھر تراشن، گھر کارخانہ اور کارخانہ تراشن یہ ہوتا رہا اور اس کے بعد نکاح ہو گیا، لوگوں نے پکڑ دکڑ کے کرا دیا۔ یہ نہیں، ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ میرے دل کا درد ہے۔ ایسے نہیں، شرافت سے ہونا چاہیے، اچھے سے ہونا چاہیے تاکہ کوئی انگلی نہ رکھ سکے، اور یہ برائی نہیں ہے، یہ ہمارے مذہب کا طریقہ ہے۔ عرب میں آج بھی جو ہے وہ لوگ 3-3 4-4 بیویاں کرتے ہیں، اور ہندوستان میں لوگ اس کو اتنا معیوب کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ معیوب نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، قرآن نے اجازت دی ہے، اگر تم اس کو برا سمجھو گے تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ اس لیے خواتین سے کہتا ہوں، اگر اپنے شوہر کو زنا سے بچانا ہے اور اس کی ضرورت ہے، اس کو اجازت دو، دل بڑا کرو۔ اور دوسری چیز جو دوسری تیسری کرتے ہیں ان میں غلطی یہ ہے ہندوستان میں کہ وہ یا تو پہلی کے مکمل ہو جاتے ہیں دوسری کی حق تلفی کرتے ہیں، یا وہ دوسری کے مکمل ہو جاتے ہیں پہلی کی طرف رخ ہی نہیں کرتے۔ طریقہ یہ ہے، اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، جتنے دن اس کے یہاں رہے اتنے دن اس کے یہاں رہے، جو جتنا کھانا اس کے یہاں کھائے اتنا کھانا اس کے یہاں کھائے، اس کے بعد جو کپڑا اس کو دے کپڑا اس کو بھی دے، جو اس کو کھلائے وہ اس کو کھلائے، یہ اس کو سفر میں لے جا رہا ہے تو اس کو بھی سفر میں لے جائے، اس طریقے سے بیلنس کرے۔ اور اگر دونوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا تو قرآن پابندی لگاتا ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا فواحدا، اگر 2-3 کرنے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر تمہارے لیے ضروری اور واجب اور لازم ہے کہ پھر ایک ہی بیوی رکھو۔ انصاف کر سکتے ہو تو 2-3 کرو، اور اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک ہی رکھو۔ جس نے ایک سے زیادہ کیا، بیلنس نہیں کیا، حق ادا نہیں کیا، میرے نبی فرماتے قیامت کے دن وہ آدھا دھڑ اٹھے گا، آدھا دھڑ اس کا اٹھے گا، اور اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ ایسا کیسے ہے؟ تو کہا جائے گا کہ اس نے ایک سے زیادہ بیویاں کی تھی، اور انہوں نے دونوں کے درمیان انصاف نہیں کیا تھا۔ اتنا انصاف کرو، میرے آقا علیہ السلام نے اتنا انصاف کیا۔ توجہ کریں، مرض وصال میں بھی حضور جب اماں عائشہ کے گھر آنے لگے تو کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دے دو اور اپنی باری معاف کر دو تو میں عائشہ کے گھر مقیم ہو جاؤں، ورنہ حضور ہر ایک کے گھر ایک دن رہا کرتے تھے۔ یہ انصاف ہے، یہ عدل ہے۔ لوگوں کو دوسری تیسری کرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے، انصاف نہیں کرتے، ایک ہی کے ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ایسا نہ کریں، انصاف شرط ہے، اور انصاف کر سکتے ہیں۔ دولت سے اللہ نے نوازا ہے، مال سے اللہ نے نوازا ہے، گھر سے اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے شہر میں رحمت و نور کی برسات فرمائے، ہمارے شہر میں امن و امان قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب شاد و آباد رہو۔ آپ کو جب بھی بلایا جاتا ہے آپ بہت آتے ہو اور بہت شان سے آتے۔ ابھی بیٹھے ایک سیکنڈ اور 1-8 منٹ اور بیٹھ جائیں، ایسے نہیں اٹھیں، ابھی محفل باقی ہے ختم نہیں۔ ادھر دیکھیں، ادھر دیکھیں۔ ہاں، آپ کو جب بھی آواز دی جاتی ہے آپ آتے ہو۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ بولو آپ اس پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ؟ گھر کی عورتوں کو محبت سے آپ ان کے ہاتھ سے موبائل لے لیں گے نا انشاءاللہ؟ بیٹیوں کو موبائل تو نہیں دیں گے انشاءاللہ؟ اور میرا وہ جوان اگر کسی نے کسی لڑکی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر رکھا ہے، بولو وہ انشاءاللہ حضور کی محبت میں آج سے چھوڑ دے گا انشاءاللہ۔